حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار بھی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئی تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم اور سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء مار ڈالے، یہاں تک کہ وہاں کا ایک آدم بھی زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت 9 عمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار پار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دی۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتابوں سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے۔ نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے اور اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا، سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی، جب آپ اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ علیہ السلام بالکل جوان، کیونکہ آپ کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر وہی عمر تھی۔